کافی زیادہ برہم ہوئے آج چیف جسٹس عمر عطا بندیال. 9 مئی کو جو کچھ ہوا اس کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑنا. اٹارنی جنرل نے یہ کہا کہ آپ کو اس بینچ سے الگ ہو جانا چاہیے. اگر ہم نے اپنے ادارے میں خود احتسابی کی ہے تو جو لوگ ہمارے اوفینس میں شریک تھے شہری ہوتے ہوئے تو پھر ان کا ٹرائل کیوں نہ کیا جائے. انہوں نے کہا ہم جو یہاں پر بیٹھ کر فیصلے کر رہے ہیں ہمارے فیصلوں کی مورل اتھارٹی ہوتی ہے, ہمارے ہاتھ میں چھڑی نہیں. ایک ایگزامپل سیٹ کرنی ہے تاکہ آئندہ اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ رونما نہ ہوں. السلام علیکم ویورز, رپورٹرز بیٹھک میں آپ سب کو خوش آمدید. ویورز میرے ساتھ عدیل بھائی موجود ہیں اور بیورو چیف کامران بھائی بھی ہیں. ویورز آج 2 انسٹنسز جو ہیں بڑے اہم ہیں, خاص کر جو صبح کے ٹائم سماعت سٹارٹ ہوئی تھی ریلیٹڈ ٹو ٹرائل آف سویلینز ان ملٹری کورٹس, اور اس کے علاوہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی جس پہ لگ ایسی رہا ہے کہ فائنلی جو اسٹیمپ آف جسٹس ہے وہ لگ گیا ہے. عدیل بھائی, جسٹس منصور علی شاہ بینچ سے علیحدہ ہو گئے اور اس کے بعد سماعت تو ہوئی, کچھ رسپانس بھی آئے, اسٹیٹمنٹس بھی ہوئیں, آرگومنٹس بھی شیئر ہوئے, اور اس کے بعد سماعت جو ہے کل تک انہوں نے جو ہے سسپینڈ کر دی ہے. تو اس ایشو پہ کیا کیا اپڈیٹس ہیں؟ سر آج سب سے پہلے تو سماعت کا جب آغاز ہوا 9 غالباً 42 تھے صبح, اٹارنی جنرل آف پاکستان آج آئے روسٹرم پر, اور آج بیسیکلی دلائل کے لیے دن مختص تھا سلمان اکرم راجہ کے, مگر اٹارنی جنرل آئے اور انہوں نے آج حیران کن طور پر ان ایکسپیکٹڈلی انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ سے یہ کہا کہ مجھے ہدایات ہیں میرے کلائنٹ کی طرف سے کہ آپ اب اس بینچ کا حصہ نہ بنیں, کیونکہ ایک بات پہلے واضح ہو چکی تھی. آپ کو یاد ہوگا پہلی سماعت پر جسٹس منصور علی شاہ نے خود یہ بات کہی تھی تمام رسپونڈنٹس کو بھی اور پٹیشنرز کو بھی, اگر مجھ پر کسی کو اعتراض ہے تو ابھی کر لیں, اس کے بعد پھر میں بینچ میں نہیں بیٹھوں گا. اور وہ اعتراض کی بنیادی وجہ ایک پٹیشنر ہیں فارمر چیف جسٹس جواد ایس خواجہ, جو کہ جن کی درخواست پر اب سماعت ہو رہی ہے, اور جواد ایس خواجہ صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ کی آپس میں رشتہ داری ہے. اب اس روز تو حکومت کی جانب سے ان پر کوئی اعتراض نہیں اٹھایا گیا, کمرہ عدالت میں اٹارنی جنرل موجود تھے, انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ پر کوئی اعتراض نہیں ہے, اور پٹیشنرز نے بھی کوئی اعتراض نہیں اٹھایا. اور جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مفاد عامہ کا معاملہ ہے تو میں اس کی سماعت کر سکتا ہوں. آج اٹارنی جنرل نے یہ کہا کہ آپ کو اس بینچ سے الگ ہو جانا چاہیے, جس پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ میں نے 2 روز قبل اسی وجہ سے آپ سے کہا تھا کہ آپ مجھے بتا دیں اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے, اور اب آ کر مجھے آپ بتا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں خود بڑا ایک عجیب سی سچویشن میں آ چکا ہوں, کیونکہ میرا جو کلائنٹ ہے, انہوں نے کہا کہ آپ کا کلائنٹ کون ہے, کون آپ کو کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا جی مجھے فیڈرل گورنمنٹ کی انسٹرکشنز ہیں. انہوں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے. ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے تو چیف جسٹس آف پاکستان بیچ میں بول پڑے اور کافی زیادہ برہم ہوئے آج چیف جسٹس عمر عطا بندیال. انہوں نے کہا کہ آپ کس بنیاد پر ان پر اعتراض اٹھا رہے ہیں, آپ کی بیسس کیا ہے, کیا آپ کنفلکٹ آف انٹرسٹ کو دیکھ رہے ہیں یا ان کی بائسنس کے اوپر آپ کو کوئی شبہ ہے بائسنس کا. تو انہوں نے کہا کہ دونوں ہی چیزیں جو ہیں اس میں ایڈریس ہوتی ہیں, اور شاید مفادات کا ٹکراؤ بھی ہے اور بائسنس آبویسلی رشتہ داری ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ان دونوں میں بھی فرق ہے. چیف جسٹس نے ایک تو ان کو وہ فرق سمجھایا 5 منٹ, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو ہمارے جسٹس منصور علی شاہ ہیں ان کے حوالے سے آپ کو جو اعتراض ہے یہ اعتراض آپ نے پہلے نہیں اٹھایا. اور اس کے بعد انہوں نے ان کی تعریف کی, انہوں نے کہا کہ آپ بڑے ہائی سٹینڈرڈ کے کونسل ہیں اٹارنی جنرل صاحب, ہم آپ کی بڑی قدر کرتے ہیں, آپ کا کریکٹر جو ہے وہ بڑا اچھا ہے, آپ جو ہمارے ساتھ آپ کا ایک رشتہ ہے سپریم کورٹ کے ساتھ وہ بھی کافی کارڈیل ہے. تاہم انہوں نے کہا کہ آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ ہمیشہ تناسب کی طرف جاتا ہے, مقدمے کی طرف وہ نہیں آتا. انہوں نے کہا کہ ایک یہ جو بینچ ہے, بینچ کی تشکیل ہے, اس کے اوپر آپ لوگ اعتراض کرتے ہیں, کبھی آپ کہتے ہیں کہ فیصلہ 4-3 کا ہے, کبھی کہتے ہیں کہ فیصلہ 3-2 کا ہے. اور پھر انہوں نے یہاں پر جواد ایس خواجہ صاحب کا ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ جواد ایس خواجہ صاحب کے انڈر میں نے کام کیا ہے اور وہ بڑے ہی درویش قسم کے انسان ہیں, ان کا کسی بھی پالیٹکس سے دور دور تک تعلق نہیں ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ فنڈامنٹل جو رائٹ ہے وہ کیسے ایکسکلوڈ کر سکتے ہیں. اور بنیادی طور پر انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ایک ویلیویبل ممبر ہیں جسٹس منصور علی شاہ, اور پھر انہوں نے جو گورنمنٹ ہے اس کے اوپر کافی تنقید کی. چیف جسٹس نے ان کو کہا کہ آپ ہمیں تانا دیتے ہیں لائک مائنڈڈ ججز کا, ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے ہم خیال ججز کی, 3
पर्टिकुलर जजेस हैं, उसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, उन्होंने कहा कि हमें आप लोग ताने देते हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये अफसोसनाक। उन्होंने कहा कि अफसोसनाक है तो पार्लियामेंटेरियंस को बताएं जो पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बातें करते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि हमने हमारे जो अदालती फ़ैसले हैं उन पर अमल दरामद न करने के बावजूद कोई आप कह सकते हैं कि तादीबी कार्रवाई नहीं की, कोई आपके ख़िलाफ़ कोई सज़ा नहीं सुनाई। हमने हमेशा अदालती तहम्मुल का मुज़ाहरा किया है और हमने ये सोचा है कि ये वक्त ऐसा है कि हमें एक कदम पीछे उठाना चाहिए। मगर आपका जो इसके ऊपर जो रद्द-ए-अमल आता है वो बड़ा ही मनफी है। उन्होंने फिर मॉरल अथॉरिटी की बात की। उन्होंने कहा कि हम जो यहाँ पर बैठकर फ़ैसले कर रहे हैं, हमारे फ़ैसलों की मॉरल अथॉरिटी होती है, हमारे हाथ में छड़ी नहीं है, और जिनके हाथ में छड़ी होती है उनके पास भी मॉरल अथॉरिटी नहीं होती। और बहरहाल उन्होंने अब ये कहा कि हम चीफ जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे पूछ लेते हैं उनको क्या मसला है। और फिर उन्होंने कहा कि प्लीज़ सर डोंट टार्निश और एंड डोंट मलाइन अस लाइक दैट। और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि देखें, चीफ जस्टिस ने कहा, जस्टिस मंसूर अली शाह बड़े ही हसास नौइयत के शख्स हैं और अब ये इसके ऊपर जो भी राय दें, ये जो फ़ैसला करें, हम तो वही मानेंगे। उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मैं हमेशा इस बात का कायल हूँ कि ज़रा बराबर भी शुबा हो किसी को मेरी जानबदारी पर, तो ये गैर जानबदारी पर, तो मैं ख़ुद को बेंच से अलग कर लेता हूँ और मैं अब इस बेंच में मज़ीद नहीं बैठूँगा। और यूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत तमाम जजेस उठकर चले गए। और उसके बाद फिर 11 बजे 6 रुकनी लार्जर बेंच आया और उन्होंने प्रोसेस जो है दोबारा रिज्यूम किया। आज सलमान अकरम राजा साहब ने अपने आर्गूमेंट्स दिए और जो बेसिकली 2 मुख्तलिफ पेटिशनर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। एक जुनेद इकराम साहब हैं और जिनका जो साहबजादा है वो भी इस वक्त फ़ौज की तहवील में है 9 मई से, और एक हैं एतजाज़ एहसन साहब, उनके भी ये लतीफ़ खोसा के साथ को कौंसल हैं। तो इन दोनों पिटीशंस पर उन्होंने आज अपने आर्गूमेंट्स दिए और उनका बेसिक आर्गूमेंट ये है कि जो आर्मी एक्ट का सेक्शन 21D का आगे सब सेक्शन 2 है, ये आइन से मुतसादिम है। और वो ये कह रहे हैं कि जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं उनको आप सलब नहीं कर सकते, और ट्रायल अगर करना भी है तो कम से कम जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं वो फ्राहम करना भी आइन जो है वो कहता है। और 1975 के जिस केस का यहाँ पर बार बार हवाला दिया जा रहा है, उस केस का जब वो फ़ैसला आया था उस वक्त ये जो बुनियादी हकूक़ के आर्टिकल्स हैं 10A और 9, ये जो आपका उस वक्त का स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशनल, उसका हिस्सा भी नहीं है। बहरहाल उसके बाद एक और वकील हैं उज़ैर भंडारी साहब, उन्होंने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब को रिप्रेजेंट किया और अभी उन्होंने आर्गूमेंट का आगाज़ ही किया कि चीफ जस्टिस ने कहा कि हम अब कल आपको सुनेंगे। अब समाअत कल सुबह 9:30 बजे होगी। उज़ैर भंडारी साहब अपने दलाइल देंगे, उसके बाद हामिद खान साहब भी ब्रीफली अपने आर्गूमेंट्स करेंगे, जिसके बाद फिर जो हुकूमती टीम है, लीगल टीम है, उसमें भी आपको मालूम है शहबाज शरीफ साहब ने भी कौंसल को हायल कर लिया है और जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं और AG तो हैं ही। तो लग तो यूँ ही रहा है कि चीफ जस्टिस जिस तरह जा रहे हैं कि कल तक इस मामले को कंक्लूड करेंगे, मगर देखें अब कल क्या होता है। इंटरेस्टिंग जब समाअत का जिक्र जो है आदिल भाई ने किया कि उसमें फ़ाइनल कंक्लूजन क्या ड्रॉ होगा वो भी पता चलता है। कारून भाई, ISPR की तरफ से एक बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उसमें बाकायदा उन्होंने इंटरनल अकाउंटेबिलिटी की का भी मेंशन किया है कि फ़ौज के अंदर स्टार्ट हो गई है। तो एक सेंस में जो अगर फ़ौज जो है इंटरनल जस्टिस का जो है उन्होंने एक स्टार्ट कर दी है, उसके बाद जो पॉलिटिकल सर्कल्स हैं उसमें उनका ये भी बार बार मेंशन करना था कि ये एक एग्ज़ाम्पल भी सेट करेगा ताकि आगे इस तरह का वाक़या दोबारा पेश ना आए। तो इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? वो तकरीबन 15 के करीब उन्होंने ऑफिसर्स का कहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसको अगर हम अपने जो आज का टॉपिक है उसके साथ को रिलेट करें, यानी सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग के साथ, उस कॉन्टेक्स्ट में अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें तो ये और ज़्यादा मानी खेज़ जो है वो हो जाती है और मीनिंगफुल नज़र आती है। देखें उसमें 2-3 ऐसे मैसेजेस हैं। कहने का मकसद उनका ये था कि इन वाक़यात में अगर हमारे एंड से भी कोई शमूलियत थी या कोई कोताही थी या कोई गिल्टी अगर वहाँ पर था तो उसको पनिश किया गया है, उसको अनअटेंडेड नहीं छोड़ा गया। तो अगर हमने अपने इदारे में खुद एहतसाबी की है तो जो लोग हमारे ऑफेंस में शरीक थे शहरी होते हुए, तो फिर उनका ट्रायल क्यों ना किया जाए।
ایک چیز. دوسری بات ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی تک دیکھیے سپریم کورٹ میں آج بھی جیسے کہ عدیل نے بتایا نا کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں, سپریم کورٹ میں یہ بتایا بھی جا رہا ہے کہ ابھی تک شاید ٹرائل جو ہے وہ کسی شہری کا شروع نہیں ہوا. اور انہوں نے چیف جسٹس سے جب یہ کہا گیا آج کہ جی اس میں کوئی انٹرم آرڈر جاری کر دیں, یعنی کوئی ایسا ریسٹریننگ آرڈر جاری کر دیں کہ جی جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک کسی شہری کا ٹرائل جو ہے وہ نہ کیا جائے یا شروع نہ کیا جائے, تو اس پر چیف جسٹس نے یہ کہا کہ جی ہم یہ چاہیں گے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ان پر فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک کسی کا ٹرائل نہیں ہوگا. لیکن آج آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں ڈی جی صاحب نے یہ بتایا کہ 102 لوگ ایسے ہیں جن کا کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل جاری ہے, یعنی ٹرائل شروع ہو چکا ہے. سپریم کورٹ تو یہ سمجھ رہی ہے کہ ابھی شاید کسی کا ٹرائل شروع نہیں ہوا. وہاں پر ان وکلا کا جو درخواست گزار کے وکلا ہیں ان کو بھی نہیں ایگزیکٹ فگر پتہ تھا, لیکن آج یہ انہوں نے بتا دیا کہ 102 شہری شرپسند جن کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ایسے ہیں جن کے خلاف ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالت میں جاری ہے. تو ایک یہ چیز بھی سامنے آ گئی ہے. اور اسی سے جڑی ہوئی ایک اور چیز یہ ہے کہ چونکہ یہ جو 102 شرپسند جن کو رکھا گیا ہے وہاں پر, ان کی کنائیونس تھی, ان کا ایک کوارڈینیشن تھا ان لوگوں کے ساتھ بھی. تو بنیادی طور پر آج کی پریس کانفرنس کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ جو اس کو اس ریلیٹ کر کے دیکھا جائے سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ کے ساتھ. اب فیصلہ تو جو بھی سپریم کورٹ دے گی وہ تو ان کا کل سامنے آئے گا, اگر کل فیصلہ آتا ہے تو. لیکن ایسی صورت میں آج کی یہ پریس کانفرنس میں یہ ضرور انہوں نے بتا دیا کہ ہمارے اگر ملزمان ہیں تو ان کو اگر سزا دی جا رہی ہے تو جو دوسرے اینڈ پہ ہیں یعنی سویلین اینڈ پہ جو ہیں ان کو بھی پھر اسی طریقے سے اسی سیویئر پنشمنٹ ہی ہونی چاہیے. بات یہی ہے کہ جی جو یہ کچھ ہوا 9 مئی کو جو کچھ ہوا اس کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑنا, اس میں اس کو ایک ایگزامپل سیٹ کرنی ہے تاکہ آئندہ اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ رونما نہ ہوں. جیسا کہ آپ نے بھی بتایا, اسی کو کوٹ کیا کہ وہ اس معاملے میں بڑا غم و غصہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے کہ اس کو کسی بھی طور پہ اس کو اسپیئر نہیں کرنا ان معاملات کو. جہاں پر جس کا بھی کوئی قصور ہے, جو رسپانسبل ہے, اس کو وہ کرنا ہے. وہاں ایک سوال یہ بھی ہوا تھا کہ جی یہ آخر یہ کیوں ہوا کہ اتنی بڑی ہماری فورس تھی, سیکیورٹی ٹیئرز ہوتی ہیں, اس کے باوجود وہ سیکیورٹی کور جو ہے وہ بریچ ہوا اور یہ شرپسند جو ہیں وہاں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے. تو اس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بنیادی طور پر مقصد ہی یہی تھا کہ آپ فوج کو پرووک کریں اور پھر اس پرووکیشن میں فوج جو ہے وہ ریئیکٹ کرے اور پھر اس ریئیکشن کے نتیجے میں ایسی صورتحال پیدا ہو جائے جس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ فوج نے اس وقت ریسٹرین کا مظاہرہ کر کے اس جو پلان تھا اس کو ایکسپوز کر دیا. ویری اسٹرانگ میسج کنویڈ بائی جو ملٹری آفیشلز ہیں. آرم فورسز نے ایک اسپیسیفک ڈیسیجن لیا ہوا ہے اس چیز کے اوپر کہ ایک ڈیٹرنس بھی سیٹ کرنی ہے کہ آگے جو فیوچر ہے اس میں کوئی بھی سیاسی جماعت ہو یا کوئی گروہ ہو وہ اس طرح کا اقدام نہ اٹھائے جس سے آپ کے اسٹیٹ سمبلس کو نقصان پہنچا جائے اور وہ یہ سمجھے کہ اس پہ جو ہے نا میرے خلاف کوئی ریاکشن نہیں ہوگا یا اس پہ جسٹس پریویل نہیں کرے گا اور میں بڑے آرام سے اس چیز سے نکل جاؤں گا. یہ ایک غلط فہمی کی جو لہر ہے کافی عرصے سے چل رہی تھی, تو ایک پریسیڈنس بھی سیٹ کری اور ایک سائلنٹ میسج بھی ہے ہماری تمام سیاسی پارٹیز کے لیے بھی اور تمام سیاسی گروہ یا پریشر گروپس جتنے بھی ہیں کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ اسٹیٹ سمبلس کو ہارم نہیں کر سکتے. آپ اپنا احتجاج ضرور ریکارڈ کروا سکتے ہیں لیکن ملٹری تنصیبات پہ حملہ کرنا وہ شرپسندی میں ہی آتا ہے اور اس میں چاہے وہ ملٹری کورٹس میں فیصلہ ہو یا سویلین کورٹس میں فیصلہ ہو, جو شرپسند عناصر ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا پڑے گا تاکہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے کہ آگے جو ڈیٹرنس ہے وہ قائم رہے جس میں آپ کے اسٹیٹ سمبلز ہیں وہ پروٹیکٹڈ رہیں اور اس طرح کی آگے کوئی حرکت یا ہلڑ بازی نہ کرے. خیر مجھے عدیل بھائی اور کامران بھائی کو اس رپورٹرز بیٹھک میں سے اجازت دیں. انشاءاللہ اگلی دفعہ بھی اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.